ایران کا اسرائیل پر 5واں بڑا حملہ آپریشن بادر صادق سوم کے تحت 200 میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور یروشلم دھماکوں سے لرز اٹھے، 4 اسرائیلی ہلاک، 70 زخمی، کئی عمارتیں تباہ، بیشتر مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ سائرن بجنے کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد بنکرز میں محصور۔ تل ابیب میں بھگدڑ کے دوران درجنوں اسرائیلی زخمی۔ ایران کا اسرائیلی جوہری تحقیق کے مرکز اور وزارت دفاع کی عمارت کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے تل ابیب میں کریا کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ کریا کمپلیکس اسرائیل کا مرکزی فوجی ہیڈ کوارٹرز ہے، جسے امریکی پینٹاگن کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ 2 اسرائیلی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ۔ اسرائیل کی تردید۔ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی پر ایران میں جشن کا سماں، شہری سڑکوں پر نکل آئے، فوج کے حق میں نعرے بازی۔ اسرائیل نے فاکس نیوز کے رپورٹر کو تباہی کے مناظر دکھانے سے روک دیا۔ رپورٹر لائیو رپورٹ میں بتا رہا تھا کہ ایران نے اسرائیل کے فوجی ہیڈ کوارٹر کریان کو کامیابی سے نشانہ بنایا، جسے امریکی پینٹاگن کے برابر سمجھا جاتا ہے، جس کے بعد رپورٹر کو مقام سے ہٹنے کا کہا گیا اور رپورٹنگ نہیں کرنے دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے تباہی کی خبریں دینے پر بھی سینسرشپ عائد کر دی۔ ایران کے زیادہ تر میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دعویٰ، کہا ایران کو معلوم نہیں کہ انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ تاریخ کی بڑی فوجی کارروائی رائزنگ لائن میں مصروف ہے، مزید کچھ آنے والا ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا۔ ایرانی عوام اپنی حکومت کے خلاف آواز بلند کریں، میں اور اسرائیلی قوم ایرانی عوام کے ساتھ ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایرانی حملے کو ریڈ لائن کراس کرنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو اس جارحیت کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے، جس کے اثرات دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ پاسداران انقلاب نے صہیونی ریاست کو خبردار کر دیا، کہا اسرائیلی فوجی تنصیبات، اسلحہ ساز فیکٹریوں اور فوجی اڈوں پر میزائل حملے جاری ہیں۔ ان 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جہاں سے ایران اور فلسطین کے خلاف جارحیت کی جا رہی ہے۔ یہ حملے اسرائیل کے ہاتھوں بے گناہوں کے خون بہائے جانے کا جواب ہیں۔ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے اور اس لکیر کو عبور کرنے والوں کو پچھتانا پڑے گا۔ جب تک مقصد حاصل نہیں ہو جاتا، چین سے نہیں بیٹھیں گے، اسرائیل کو تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایران سے تحمل کا مطالبہ غیر منصفانہ ہے۔ اسرائیل نے معاشی توانائی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو فوری رد عمل دیں گے۔ ایرانی سینئر حکام نے کہا، ہمارا انتقام ابھی شروع ہوا ہے، اسرائیل میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہوگی، ہمارا انتقام بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اسرائیلی فوج اور فضائیہ کے ایران میں اہداف پر حملے جاری۔ وردارود میں ایک ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی ایران کے علاقے عبدانان سمیت دیگر مقامات پر ہی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات۔ مشرقی تہران کے علاقوں حکیمیہ اور تہران پارس میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ مہرآباد کے علاقے میں بڑے دھماکے کی تصدیق۔ ایرانی حکام کی مہرآباد کے قریب واقع آزادی ٹاور کو نقصان پہنچنے کی تردید۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک ایران کی فوجی قیادت سمیت 78 افراد جاں بحق، 300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر مزید بڑے حملوں کا اندیہ، کہا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایران کو پہلے بھی معاہدہ کرنے کا موقع دیا گیا تھا، مذاکرات قریب تک پہنچے مگر حتمی معاہدہ نہ ہو سکا۔ ایران کو اب بھی معاہدے کی طرف آنا چاہیے، اس سے پہلے کہ کچھ باقی نہ بچے۔ ایران کے سخت گیر عہدیداروں نے بہادری سے بات کی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ تمام سخت گیر عناصر مارے جا چکے ہیں۔ آئندہ مزید خطرناک کارروائیاں متوقع ہیں۔ امریکہ دنیا میں سب سے مہلک ہتھیار بناتا ہے اور اسرائیل ان ہتھیاروں کا ماہر صارف ہے۔ امریکی صدر کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، سعودی ولی عہد کو ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرانے پر اتفاق۔ ٹرمپ کا برطانوی وزیر اعظم سے رابطہ، کیئر سٹارمر کا ایرانی ایٹمی پروگرام پر اظہار تشویش، امیر قطر کا امریکی صدر سے رابطہ، مشرق وسطی میں جنگ رکوانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطہ کیا۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، سعودی ولی عہد کا اطالوی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ایران اور اسرائیل مشرق وسطی کے امن و سلامتی کو یقینی بنائیں۔ سعودی ولی عہد اور فرانسیسی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے پر اتفاق۔ فلسطینی اور قطری وزیر اعظم کے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر بات چیت کی۔ یورپی کمیشن کی سربراہ کا اسرائیل کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران اور اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔
اسرائیل نے یمن، ایران اور فلسطین کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ آج مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آ جائے گی۔ اس وقت لازم ہے کہ OIC کا اجلاس بلایا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے لیکن اسلامی دنیا میں کوئی نہیں بول رہا۔ غیر مسلموں کے ضمیر جاگ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے ضمیر سوئے ہیں۔ ہم ایران کی طرح سے سپورٹ کریں گے۔ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا دو ٹوک بیان۔ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں عاصم افتخار نے کہا اسرائیل بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ایسے اقدامات نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر میں امن و سلامتی کے لیے شدید خطرہ بن سکتے ہیں۔ غزہ میں نہتے اور معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی جارحیت کی مذمت، ایران کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کا اسرائیلی حملوں کے دوران جانوں کے ضیاع پر ہمدردی کا اظہار۔ مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا اسرائیل کا ہمارے برادر ملک پر حملہ ایران کی خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ قابل نفرت اقدام نے بین الاقوامی قانون کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسرائیل نے علاقائی استحکام اور بین الاقوامی سلامتی کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا۔ روس کے صدر پیوٹن کی ایران اور اسرائیل کو تنازع حل کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ روسی صدر کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پیوٹن کے اسرائیلی اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ایرانی صدر نے روسی منصب سے کہا کہ ایران اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ روس نے اسرائیلی حملے کو UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ایران پر اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت، کہا اقوام متحدہ چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے سخت موقف اپنایا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے برادر عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان کی ایرانی زائرین کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت، کہا ایران میں حالات معمول پر آنے تک ایرانی زائرین ہمارے مہمان ہیں۔ وزارت حج و عمرہ ایرانی زائرین کو سہولیات فراہم کرے۔ گزشتہ دنوں 16 لاکھ سے زائد عازمین نے حج کی سعادت حاصل کی، جن میں ہزاروں ایرانی شہری بھی شامل۔ اسرائیلی حملوں کے پیش نظر ایرانی فضائی حدود بند ہیں۔ بجٹ اجلاس میں ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ افسوس اپوزیشن اس قرارداد کے دوران بھی شور شرابہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا بجٹ سے صرف ایک روز پہلے ختم وفاق نے آگاہ کیا کہ 105 روپے کم کر دیں گے۔ 422 ارب 3 کروڑ روپے اب بھی وفاقی محاصل سے ہمیں کم ملے۔ اگر حکومت اپنے وعدے پر پورا اترتی ہے تو انہیں بقیہ پیسے جون میں ہی دے دیں گے۔ وفاق نے ترقیاتی اخراجات کے لیے 1000 ارب مختص کیے۔ ترقیاتی فنڈز میں خیبر پختونخوا کو نظر انداز کیا گیا۔ وفاق سے NFC ایوارڈ میں ہمیں 90 ارب روپے کم ملے۔ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا ہمارا ریونیو اس سال سب سے زیادہ رہا۔ نان ٹیکس ریونیو میں ہم نے اچھے نتائج دیے۔ کہتے ہیں صحت کارڈ کیسے چلاؤ گے؟ ہم الزام تراشی کی سیاست نہیں کرتے۔ ایران اور اسرائیل جنگ کا اثر 16 جون سے پیٹرولیم قیمتوں میں 5 روپے سے 30 پیسے تک اضافہ متوقع۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے 30 پیسے، مٹی کا تیل 4 روپے 16 پیسے، لائٹ ڈیزل 4 روپے 13 پیسے، پیٹرول فی لیٹر 1 روپے 12 پیسے تک مہنگا ہونے کا امکان۔ آگرہ کل سمری حکومت کو بھجوائے گی۔ بانی PTI کی 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 8 مقدمات میں ضمانتیں سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 16 جون کو سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس نے کیسز کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا 150 سالہ تاریخ میں پہلی بار سرکاری اخراجات میں بڑے پیمانے پر کمی لانے کا فیصلہ۔ مثالیہ نیلم کا گریڈ 20 اور 21 کے افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لینے کا حکم۔ نئی پالیسی کے تحت گاڑیوں کی بجائے افسران کو اب فکس الاؤنس ملے گا۔ گاڑیوں کے پیٹرول اور مرمت میں ماہانہ خرچ ہونے والے لاکھوں روپے کی بچت ہوگی۔ محفوظ خون کی منتقلی سے سالانہ لاکھوں جانیں بچائی جا رہی ہیں۔ رضاکارانہ طور پر بلڈ ڈونیشن کرنے والے کسی ایک فرد یا خاندان نہیں بلکہ پورے معاشرے کے محسن ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انٹرنیشنل بلڈ ڈونر ڈے پر پیغام، کہا پنجاب کو پاکستان کا پہلا باقاعدہ ورچوئل بلڈ بینک قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ خون کا ہر قطرہ قیمتی ہے جو کسی ضرورت مند کے لیے زندگی کا پیغام بن سکتا ہے۔
پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل کی صدر فرزانہ ذوالفقار کی تعینات قلعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواد امین کو صدر کے عہدے پر بحال کر دیا۔ شاہد حسین کو بھی پاکستان نرسنگ کونسل کے نائب صدر کے عہدے پر بحال کرنے کا حکم۔ عدالت نے 30 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں کہا کہ ایک ہفتے کے اندر جواد امین کو صدر اور شاہد حسین کو نائب صدر کے عہدوں پر بحال کیا جائے۔ فریقین فیصلے پر عمل درآمد کر کے رپورٹ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے پاس جمع کروائیں۔ چکوال میں سرکال کسر کے قریب ٹریلر تیز رفتاری کے باعث الٹ گیا۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق، لاشیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل۔ قصور کی ججر راجبہ نہر میں 40 فٹ چوڑا شگاف، سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کاشت، مکی، دھن سمیت متعدد فصلیں زیر آب آ گئیں۔ کسانوں کو لاکھوں روپے کا نقصان۔ پانی تیزی سے نزدیکی آبادی سریسر گاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ کراچی کے علاقے بلیر قائد آباد میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 3.2 ریکارڈ، گہرائی 35 کلومیٹر اور مرکز بلیر نارتھ ویسٹ میں 7 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 1 جون سے آنے والا یہ 39واں زلزلہ ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ ملک کے جنوبی علاقوں بالخصوص سندھ میں شدید گرمی کی لہر بدستور جاری۔ درجہ حرارت میں معمولی کمی کے باوجود موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 جبکہ کوئٹہ میں 36 سینٹی گریڈ رہے گا۔ لاہور 44، پشاور میں 41، کراچی 39، مظفر آباد میں 38 اور گلگت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ رہے گا۔ اسرائیل نے مسجد اقصیٰ اور الخلیل میں مسجد ابراہیمی کو بند کر دیا۔ نمازیوں کے داخلے پر پابندی عائد۔ حماس کا عرب اور اسلامی دنیا سے مسجد الاقصیٰ میں داخلے پر پابندی ختم کروانے کا مطالبہ۔ اسرائیل نے کورونا وبا کے بعد پہلی بار مقدس مقام کو نمازیوں کے لیے بند کیا ہے۔